میرے دوستوں، گزشتہ بھی تینوں کی بچھار ہوئی موضوعی جس نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک اپنا غلط نظریہ قائم کیا تھا کہ معیار حق رسول خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، تنقید اور تنقید سے بالا تر کوئی نہیں، کوئی ذہنی غلامی میں مبتلا کوئی نہیں ہو سکتا، سب کو اپنا حق بنتا ہے۔ اس کی آڑ میں صحابہ کرام سچا انبیاء علیہ السلام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ کبھی یونس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے صبر تھے اور بے صبری میں آ کر اس نے اپنے قبل از وقت سے پہلے اللہ کے حکم آنے سے پہلے صبر کا دامن چھوڑنے ہوئے وہ اپنی بستی سے نکل گئے۔ کبھی موسیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت سمجھے کہ سخت مزاج کے تھے اور پتہ نہیں یہ جوشیلے تھے۔ کبھی تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، کبھی موسیٰ کے بارے میں یہ کہا، یہاں تک کہ اس نے سید البشر اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ کے بارے میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوق البشر نہیں اور بشر کی کمزور سے بھی بالا تر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستوں، مختصر سی بات یہ بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام قرآن و حدیث اور آثار صحابہ اور اجماع امت کی روشنی میں اور مسئلوں کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں صحابہ کرام کو تعین و تصنیع کا نشانہ بنانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ یہ تنقید سے بالا تر نہیں، فلاں صحابہ میں یہ خاص سزا امیر معاویہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، یہ اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کاتب وحی تھی۔ امیر معاویہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاویہ کو، امیر معاویہ آپ کا کون سا حصہ میرے بدن سے لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا سر، سینہ اور پیٹ۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اٹھنے پر بیٹھے بیٹھے اللہ معاویہ کے سینے پر علم سے بھر دے۔ یہ امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ کے بارے میں پہلے پیشگوئی دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے میری امت میں ایک جماعت آئے گی جو بحری جہاز کے ذریعے سمندر کے راستے سے جہاد کرے گی، اور یہ امیر معاویہ نے سب سے پہلا سمندر کے راستے سے جہاد کر کے قبرص کو بتا دیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بحری جہاز کے ذریعے سے جنگ کرے گی، فتح حاصل کرے گی، وہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ امیر معاویہ کے لیے جنت واجب ہے، تمام صحابہ کرام کے لیے جنت واجب ہے، اور جس نے بھی صحابہ کرام کی برائی کی، تنقید و تنقید کا نشانہ بنایا، بلا خوف لومۃ لائم کے، چاہے موضوعی ہو چاہے کوئی موضوعی کا پیروکار ہو، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور فاسق اور فاجر کی اگر غیبت بھی کی جائے، برائی کی جائے تو میرے دوستوں یہ برائی نہیں، غیبت نہیں۔ آخر میں ایک بات بتا دوں، گزشتہ دنوں کئی سالوں پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ عظمت صحابہ کے موضوع سے کچھ بات کر رہا تھا، تلاشی گو کی مسجد میں کسی مودودی کے پیروکار نے مجھے کہا کہ مودودی صاحب نے آپ کا کیا بگاڑا، اور پھر اس نے مجھے ایک حدیث سنائی، اس کو محاسن موتاکم کہ میں مردوں کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے جناب، اس کو محاسن موتاکم، یہ مجھے کو حدیث بتا رہا ہے، کبھی موجود کو بتائی کہ جس سے موجودی صاحب یہ صحابہ کرام کا کیچڑ اٹھا رہے تھے کہ فلانا صحابی ایسا فلانا صحابی ایسا، تو ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، وہ تو مر چکے تھے سارے صحابہ، اللہ کو پیار ہو گئے تھے، تو پہلے ان کو بتائیں پھر مجھے بتانے کے لیے آئے۔